کوئی کسٹمر ہے ہم اس کی پوری جوابداری اپنے سر پہ لیتے ہیں. اس کو کسٹمر کو ہم قبضہ دیں گے, انتقال دیں گے. سردار مقصود صاحب پہ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے پہلے بھی ہمارے ساتھ کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں کیا ہے. اور کسٹمر سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو بھی پاک کشمیر پراپرٹی کے ساتھ عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں کہ وہ سردار مقصود صاحب پہ یقین کریں, ادارے میں آئیں, اپنے معاملات کلیئر کریں, اپنی رسیدیں, اپنی فائل اوریجنل جو ہمارے پاس رجسٹر ہیں ہیڈ آفس میں اور برانچ آفس میں, کسی بھی برانچ آفس میں, اس کا ادارہ جوابدار ہے. کافی مراحل طے ہو چکے ہیں. آخری مراحل میں ہم جس کا روڈو کا کام شروع ہے ہمارا, پیغام پیمانے کے اوپر ایک جو ہے نا پروگرام آگے وہاں رقبے کے اوپر کروائیں گے, جہاں پر ہم کسٹمر اور ورکرز جو کو دعوت دیں گے. سردار مقصود ہاں جو ہے وہ ایک بہترین اچھی نیت رکھنے والے انسان ہیں اور اچھے کردار کے مالک ہیں. وہ بھی کسٹمر جس نے بھی جو پیمنٹ دی ہوئی ہے اس کو بینیفٹ ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اکرام. اس وقت میں موجود ہوں حجیرہ میں. ناظرین اکرام, آج یہاں پاک کشمیر پراپرٹی ایڈوائزر کے نام سے ایک سب آفس کا افتتاح کیا گیا. عوام علاقہ, تاجر نمائندوں اور سول سوسائٹی کے جو نمائندے ہیں وہ یہاں پہ موجود تھے. ناظرین اکرام, اگر بات کی جائے پاک کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کی تو پچھلے کئی سالوں سے راولپنڈی, مدرہ, چکوال میں ان کا پروجیکٹ چل رہا ہے, جس میں سینکڑوں کے حساب سے یہاں پہ لوگوں کو پلاٹ پرووائڈ کیے گئے. اور وہ لوگ جو متوسط طبقے سے جن کا تعلق تھا اور کم پیسوں میں جن کو زمین ضرورت تھی, ان لوگوں نے پاک کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹ پرچیز کیے. آج یہاں سب آفس کا افتتاح کیا گیا. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں محترم سہراب رشید صاحب, جنہوں نے آج حجیرہ سراڑی بازار میں پاک کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو سب آفس ہے اس کی افتتاحی تقریب میں موجود تھے, اور یہ آفس ان کا ہے. میں بات کرنا چاہوں گا. السلام علیکم سہراب صاحب. بہت بہت شکریہ سہراب صاحب. بہت عرصے سے آپ پاک کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ منسلک ہیں اور بڑی تعداد میں آپ نے لوگوں کو پلاٹ بھی خرید کے دیے پاک کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی میں, اور آج آپ اپنا دفتر بنانے میں کامیاب ہوئے جس کی افتتاحی تقریب ہوئی. تو اس موقع پہ آپ کیا کہیں گے, آپ کے احساسات, جذبات کیا ہیں بالخصوص پاک کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ جب سے آپ منسلک ہیں؟ جی, یہ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا یہ شکریہ ہے سردار مقصود صاحب کا, اور ظفر صاحب, اعجاز نثار صاحب اور سردار زہیر صاحب, جو بھی مطلب کہ ادارے میں پاک کشمیر پراپرٹی میں یہ لوگ انٹر ہیں, ان کا شکریہ ہے کہ انہوں نے مافیا کو جو ہے نا ابھی تک اپنی پکڑ میں رکھا ہے. تو باقی کسٹمر سے میرا یہ سوال ہے کہ کسٹمر کسی قسم کی پریشانی نہ کریں. ہم کسٹمر کو آلریڈی پہلے بھی قبضے اور انتقال دے رہے ہیں اور اب بھی دیں گے. کسی کی قسط ضائع نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیسے جو لوگوں کی قسطیں آئی ہیں وہ مقصود صاحب کے پاس کم آئی ہیں, اور جو برانچ مینیجر اور ایس ایم کام کرنے والے تھے ان لوگوں نے زیادہ پیسے کھائے. تو اس حوالے سے کوئی بھی کسٹمر, جو بھی کسٹمر ہے, ہم اس کی پوری جوابداری اپنے سر پہ لیتے ہیں. اس کو کسٹمر کو ہم قبضہ دیں گے, انتقال دیں گے, اور موقع پہ جو بھی آئے ہیڈ آفس رابطہ کریں. کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو, ذاتی طور پہ میں تو ادارے کے ساتھ الفیہ بیان کے طور پہ آیا ہوں کہ میں کسی قسم کی غیر سیاسی یا غیر منفی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوں گا, اور ادارے کے ساتھ کام کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ادارے پہ یقین ہے, سردار مقصود صاحب پہ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے پہلے بھی ہمارے ساتھ کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں کیا ہے, اور نیکسٹ بھی انشاءاللہ نہیں کریں گے. اچھا سہراب صاحب, جب آپ نے پاک کشمیر جوائن کیا تھا کیا سوچ کے آئے تھے, اور آج آپ اپنا آفس اوپن کر کے بیٹھے ہیں, یقینی طور پہ آپ کو کامیابی ہوئی تو آج آپ نے آفس اوپن کیا, تو ڈے ون سے جب آپ آئے تھے آپ کا ارادہ کیا تھا, نیت کیا تھی, اور کیا سوچ کے آئے تھے؟ سر اصل میں بات یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم 1 جنوری 2023 کو ہم ادارے میں انٹر ہوئے تھے. اچھا. میں ایز اے ایس ایم تھا, اور تقریباً 3 منتھ میں نے 70 سے 80 پلاٹ سیل کر دیا تھا. ابھی میرے پاس انشاءاللہ ہیں تقریباً کوئی 235 لگ بھگ پلاٹ ہیں. تو میرا کوئی بھی کسٹمر جو ہے متنافر نہیں ہے. ہمارے چند کوئی ایسے پلاٹس ہیں جو کسی ایس ایم کے حوالے سے ہیں, جس طرح کراچی, سندھ, ادھر ادھر کے ہیں. تو ان لوگوں کی یہ ہے کہ ہمارے پاس ریکارڈ میں 10,000 15,000 موجود ہے, باقی ان کی قسطیں نہیں آئی, وہ لوگ پینڈنگ ہیں. اور میں تو اپنے تمام کسٹمر سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی قسطیں جمع کروائیں. اگر نہیں کروا رہے ہیں, آپ لوگ مافیا کے ساتھ مل رہے ہیں, تو آنے والا وقت آپ خود جوابدار ہیں, اس میں ہمارا کوئی لین دین تعلق نہیں ہوگا.
थैंक यू। बाकी ये है कि मैं तकरीबन तमाम कस्टमर से ये कहना चाहता हूँ जो भी पाक कश्मीर प्रॉपर्टी के साथ अरसा दराज से काम कर रहे हैं कि वो सरदार मकसूद साहब पे यकीन करें, इदारे में आएँ, अपने मामला क्लियर करें, अपनी रसीदें, अपनी फ़ाइल ओरिजिनल जो हमारे पास रजिस्टर हैं हेड ऑफिस में और ब्रांच ऑफिस में, किसी भी ब्रांच ऑफिस में, उसका इदारा जवाबदार है। उसके अलावा जो फेक फ़ाइलें इधर उधर चल रही हैं उसका इदारे के साथ कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो इदारे की फ़ाइलें, लेकिन इदारे का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि इधर लोगों ने ऐसा किया हुआ है कि अगर मेरे ऑफिस में 50 फाइल पड़ी थी तो 25 हमने सेल की हैं, 25 गायब हो गई। किस वजह से कि उस टाइम हम एसएम थे। तो ये है कि इदारे के साथ लीगल चलेंगे लोग, इदारा उनको प्लाट भी देगा, कब्ज़ा भी देगा और इंतकाल भी देगा। तो अगर इसी तरह की मतलब के लोगों के साथ मुलव्वस रहे, जो माफिया बैठा हुआ है, जो मतलब के काम करते हुए उनको साल नहीं हुआ और पार्टनर बनने के चक्कर में, तो इस तरह ना किसी को पार्टनरी मिलती है, पार्टनरी के लिए इन्वेस्ट करना ज़रूरी होता है। तो बस यही कहना चाहता हूँ मैं। बाकी ये है कि तमाम कस्टमर जो हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मैं तकरीबन 1 साल में बाद मेरी वापसी हुई है पाक कश्मीर प्रॉपर्टी इदारा में, तो मैं कुछ सोच के ही आया हूँ कि इदारे से मुझे कुछ मिल सकता है और माफिया से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। थैंक यू। नाज़रीन कराम, ये थे मोहतरम सुराब रशीद साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे, और उनका ये कहना था कि जब मैं पाक कश्मीर में आया था, ज्वाइन किया था, तो मुझे एतमाद था, यकीन था, और उसी एतमाद और यकीन के साथ ही आज मैं 1 साल के बाद अपना दफ्तर कायम करने में कामयाब हुआ और 200 से ऊपर प्लाट जो हैं वो मैं फ़रोख्त कर चुका हूँ, और लोगों का मुझ पर यकीन है, भरोसा है, जिसकी बुनियाद पर आज मैं अपना ऑफिस कायम करने में कामयाब हुआ। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम सरदार ज़फ़र इकबाल साहब, जो पाक कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी में बड़े अहम ओहदे पे फायज़ हैं, और आज हजीरा में एक सब ऑफ़िस का इफ्तिताह किया गया पाक कश्मीर प्रॉपर्टी एडवाइज़र के नाम से। मैं बात करना चाहूँगा सर। अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज इफ्तिताही तकरीब थी, हजीरा में ही एक सब ऑफ़िस का आज इफ्तिताह किया गया पाक कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी के नाम से। तो यकीनी तौर पे पाक कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी दिन ब दिन तरक्कियों की मंजिल तय करते हुए अब आहिस्ता आहिस्ता अपने ऑफिस में भी इजाफ़ा करने जा रही है, और साथ ही साथ अपना जो बिज़नेस है उसको भी जो है वो प्रमोट कर रही है। लेकिन जो आपके मुखालिफिन हैं आज भी वो उसी तरह के प्रोपोगंडे कर रहे हैं कि पाक कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी एक फ़्रॉड अदारा है, लोगों के साथ बड़े पैमाने पर फ़्रॉड हो गया। अगर फ़्रॉड होता तो आज शायद ये ऑफिस ओपन ना होता, बल्कि आपका बिज़नेस, आपका ये जो जितना भी सारा काम है ये पीछे को जाता, आगे ना जाता। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ फ़ाइलें पड़ी हुई हैं, यहाँ बड़ी तादाद जो है वो मौजूदीन इलाका की है, शहरियों की है, और ये पाक कश्मीर पे एतमाद है। क्या कहना चाहेंगे? इसमें सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिस पाकज़ात ने हमें नवाजा हुआ। तो उसके बाद मैं अपनी आवाम और अपने कस्टमर और अपने वर्कर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इस मुश्किल दौर में भी हम पे एतमाद कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एंटी ग्रुप जो है वो फेक न्यूज़ लगातार चला रहे हैं कि जनाब ये अनलीगल है, ये फ़लाँ है, ये फ़्रॉड है। लेकिन उसके बावजूद हमारे वर्कर और हमारे कस्टमर हम पर एतमाद कर रहे हैं। इस पे मैं वर्कर और कस्टमर का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक बात ये है कि ये ऐसे लोग माशरे में पाए जाते हैं जो दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं। कोई भी अगर किसी तरक्की की तरफ जाए तो उसको बर्दाश्त नहीं करते, तो ये सब फेक है। आप राज साहब खुद गए हैं मौके पे पर जगह देखी है, वहाँ काम जारी था, आपने खुद देखा। मज़ीद इंशाअल्लाह हम उसको बड़ा अच्छा एक हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, जो कि जिसके तकरीबन काफ़ी मराइल तय हो चुके हैं। आखिरी मराइल में हम जिसका रोडू का काम शुरू है हमारा, उसके बाद सेवरेज का काम शुरू है, और इंशाअल्लाह बड़े पैमाने के ऊपर एक जो है ना प्रोग्राम आगे वहाँ रकबे के ऊपर करवाएंगे, जहाँ पर हम कस्टमर और वर्कर्स जो को दावत देंगे और इंशाअल्लाह होंगे वहाँ मदू करेंगे, और वो उस प्रोग्राम में आके खुद देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इसकी मेन ये थी कि ये जो ब्रांच मैनेजर हैं हमारे सुराब साहब, इन्होंने बड़ा अच्छा वर्क किया हुआ है, और इनके अपने जो क्लाइंट्स हैं तो ये उनको खुद डील करना चाह रहे हैं।
تو یہ اس مشکل وقت میں سراب صاحب کی بڑی ایک مہربانی ہے کہ وہ ہم پہ اعتماد کر رہے ہیں. وہ اعتماد اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ پوری چان بین سے کرنے کے بعد اس چیز سے واقف ہیں کہ ان کے پاس رقبہ بھی وافر مقدار میں موجود ہے اور یہ لوگوں کو انتقال بھی دے رہے ہیں اور قبضے بھی دے رہے ہیں, جیسا کہ ان کے کچھ لوگوں کو ہم نے دیا ہوا ہے سارا کچھ. تو یہ سراب صاحب کی ہے اپنی ایک چوائس کہ انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا اور پھر انہوں نے کہا جی کہ مجھے اس چیز کی فرمیشن دی جائے. اور فرمیشن جو ہوتی ہے ہماری وہ تقریباً ایک ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے, اس ٹارگٹ کو کافی ہاں ہوتی ہے, لیکن یہ انہوں نے کافی پہلے سے کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے کہ نہیں. کچھ اس طرح کے حالات سے یہ تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئے تھے, لیکن ابھی یہ اس آئے ہیں کہ میں خود کروں گا اور اپنے کسٹمر کی ذمہ داری میری ہے. اچھا سر, آخر پہ پوچھنا چاہوں گا, بہت سارے کسٹمر ایسے بھی ہیں جن کو آپ کے جو مخالفین ہیں جو پروپیگنڈا کر کے, لازمی بات ہے بزنس ہے اور بزنس میں جب کسی کسٹمر کو اگر بدظن کرنا ہو یا اس کو اگر کسی حوالے سے اس کا اعتماد, آپ اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہو تو پھر آپ اس پہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, فیک نیوز لگائی جاتی ہے. آپ ان کسٹمر کو جو جن کو کشمیر پراپرٹی کے حوالے سے ان کے بہت سارے سوالات ہیں, ان کو کیا میسیج دیں گے؟ وہ کوئی بھی کسٹمر ہے وہ آئے ہمارے پاس, ٹھیک ہے کہ نہیں. سردار مقصود ہاں جو ہے وہ ایک بہترین اچھی نیت رکھنے والے انسان ہیں اور اچھے کردار کے مالک ہیں. تو جہاں اس دنیا کی ایک رواج ہے کہ جہاں جو اچھا کرتا ہے اس کے پاؤں کھینچنے والے ڈیرو لوگ ہوتے ہیں, اور سردار مقصود اور اس کی ٹیم اور خاص کر کے میرا اپنی نیت آج دن تک یہ ہے کہ جو بھی کسٹمر جس نے بھی جو پیمنٹ دی ہوئی ہے اس کو بینیفٹ ہونا چاہیے. اور میں بذات خود جو بھی میرے پاس ایز اے ورکر آیا تو میں نے اکثر میری یہی ہوتی ہے کہ میں نے کہا, میں یہ کہتا ہوں اس کو ہدایت کرتا ہوں کہ آپ نے جس سے بھی پیسے لے رہے ہیں آپ یہ نیت رکھیں کہ یہ جو پیسے میں اس سے لے رہا ہوں اس پیسے سے اس بندے کو فائدہ پہنچنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو باقی جو بھی کسٹمر ہمارے ہیں وہ آ رہے ہیں, اور مزید بھی جو کسٹمر کسی مسئلہ درپیش ہے کسی کسٹمر کو, وہ بجائے عدالتوں اور تھانے کچہریوں میں بجائے ہمارے پاس آئے, کیونکہ یہ نہ تھانے میں نہ عدالتوں میں عالم والے معاملات نہیں ہیں. یہ ہمارے پاس آئے گا تو اس کا حل ہم نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو وہ ہمارے پاس آئے, اس کو انتقال کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہوگا, قبضہ ہے اس کا بھی مسئلہ حل ہوگا. ہاں جو اینٹی ٹیم ہماری ہے جو پیمنٹس ان لوگوں کو دے کے جو کہ وہ اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ پیمنٹ ہم نے وصول کی ہوئی ہے اور ہم نے اوپر جمع نہیں کروائی, اس لیے نہیں کروائی کہ وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ہم کتنے ٹھیک ہیں یا کتنے غلط ہیں. تو وہ ظاہر ہے ان لوگوں کو پیمنٹ دیتے ہیں تب یا ان کو جس طرح کرتے ہیں یا وہ پیمنٹ ادارے میں جمع کرواتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کو بھی کریں گے. بہت شکریہ. ناظرین کرام, یہ تھے محترم سردار ظفر اقبال صاحب جن کا یہ کہنا تھا کہ پاک کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ جڑے جتنے بھی کسٹمر ہیں, جس کسی بھی کسٹمر کو کوئی مسئلہ ہے, کوئی ایشو ہے پاک کشمیر پراپرٹی کے حوالے سے, وہ ہمارے ہیڈ آفس میں آئے, اس کی بات کو سنا جائے گا, اس کے مسئلے کو حل کیا جائے گا. لیکن ادھر ادھر لوگوں کی باتیں سن کے جو مارکیٹ کے اندر جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں پاک کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے, ان کی باتوں پہ کان نہ دھریں, بلکہ سردار مقصود خان اور دیگر جو ان کی ٹیم ہے بیٹھی ہوئی ان کے ساتھ رابطہ کریں اور ان کے مسئلے کا وہ حل بھی کیا جائے گا اور ان کے اعتماد کو کبھی ٹھیس بھی نہیں پہنچائی جائے گی. ناظرین کرام, مجھے دیجیے اجازت اللہ نے کے بعد. ٹھیک ہو گیا, چلو جی آ جاؤ. بند کر چھوڑے.